بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے تھا؟ اچھا، بدان سے۔ بدان کی جان لو جملہ انشائیہ آناس کی قائلہ شراب صدق و کذب صفت نتوان کرد۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کر سکیں، یعنی اس سے جھوٹا بھی نہ کہہ سکیں، اس سے سچا بھی نہ کہہ سکیں، تو ایسے جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ وہاں برچند قسم است اور جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ امر جملہ انشائیہ میں سے امر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہ آپ جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں نہ سچ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ چون جیسے اضرب، مار کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی اضرب تو مارو، ابھی مارو یا آنے والے زمانے میں، مرضی ہے۔ اسی طرح وہ نہیں ہے جملہ انشائیہ میں سے، چون لا تضرب تو مت مار، آنے والے زمانے میں تو مت مار، یہاں نفی ہے اور جملہ انشائیہ ہے۔ اضرب بھی جملہ ہے، فعل و فاعل جملہ انشائیہ، لا تضرب یہ بھی فعل و فاعل جملہ انشائیہ۔ اسی طرح وہ استفہام بھی جملہ استفہامیہ میں سے ہے، چون حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، آیا زید نے مارا یا کیا زید نے مارا۔ اب حل استفہامیہ ہے، ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، چونکہ ضرب کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ وہ تمنی، اسی طرح تمنی بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، چون جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، یعنی نہ کوئی خبر دی ہے، ہوتا تمنا کی ہے۔ اب لیتا آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ تمنی کے لیے آتا ہے، اسم کو مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہاں زید لیتا کا اسم ہے، اس کو نصب دیا ہے، زبر تنوین کے ساتھ اس کے اوپر ہے، اور حاضرون یہ خبر ہے۔ وہ ترجی، اسی طرح ترجی بھی جملہ انشائیات میں سے ہوتا ہے، چون جیسے لعل امرن غائب، شاید کہ امر غائب ہو، امید ہے کہ امر غائب ہو۔ لعل بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لعل حروف مشبہ بالفعل، امرن اس کا اسم، غائب اس کی خبر، یعنی امر غائب ہے۔ اچھا آگے چلو۔ وہ عقود، جتنے بھی عقود ہیں، خرید و فروخت کے صیغے، نکاح کے صیغے، سب کے سب جملہ انشائیات میں سے ہے۔ اسی طرح طلاق کے صیغے، چون جیسے بیعتو میں نے بیچا، و اشتریتو میں نے خریدا، یہ دونوں کے دونوں جملہ انشائیات میں سے ہے۔ وہ ندا، اور ندا بھی جملہ انشائیات میں سے ہے، چون یا اللہ اے اللہ، یہ یعنی اتعو اللہ، اتعو اللہ و اطلب اللہ، یہ یا اتعو اور اطلب کی جگہ میں آیا ہے، اور یہاں منادا مفرد ہے، اس لیے مبنی علی الضم ہو گیا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ وہ عرض، اور عرض، چون الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تم ہمارے پاس نازل کیوں نہیں ہوا، فتصیب خیرا، پس اگر تو ہمارے پاس نازل ہوتا تو فتصیب خیرا، تو خیر کو پا لیتا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، الا یہ عرض میں سے ہے، تنزل فعل و فاعل ہے، بنا یہ باجار نامجرور، اچھا مفعول جار مجرور متعلق تنزل ہے، اور فائے سببیہ جوابیہ عرض کے جواب میں آیا ہے، اس کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے، اس نے تصیبہ کو نصب دیا ہے، اور یہ تصیبہ فعل مضارع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اچھا
اور اندر ضمیر انتا ہے اس کے لیے فاعل ہے، خیرن اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ جیسا بھی ہو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ وقسم، اور قسم بھی جملہ انشائیہ میں سے ہوتا ہے، چون جیسے واللہ لأضربن زیدن، خدا کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا۔ تو واو قسم ہے، اللہ ہی مقسم ہے اور مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ ہے۔ لأضربن، لام تاکید، اضربن یہ فعل مضارع سے متکلم کا صیغہ ہے، مبنی علی الفتح ہے، نون تاکید ہے، اس کے اندر ضمیر آنا ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے، زیدن اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ یہ جملہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ وتعجب، اور تعجب بھی جملہ انشاءات میں سے ہے، چون جیسے ما احسنہ، کتنا خوبصورت کر دیا اس کو، یا کتنا خوبصورت ہے وہ، وأحسن به، اور اس کو کس چیز نے خوبصورت بنا دیا۔ تو یہ ہے جملہ انشائیات، ان کو نہ جھوٹ کے ساتھ آپ متصف کر سکتے ہیں، نہ سچ کے ساتھ آپ متصف کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اسی کو غور سے سن لیجیے گا۔ اللہ تبارک